اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے بندے کا یہ حال ہونا چاہیے کہ جب کوئی دکھ اور مصیبت پیش آئے تو مایوسی کا شکار ہونے یا غلط طریقے سے اظہار غم کرنے کے بجائے صبر سے کام لے۔ ان باتوں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ خوشی کی حالت میں بھی بندہ خدا سے وابستہ رہنا چاہیے اور مصیبت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ حالات چینج کرنے کی قدرت اللہ کے پاس ہے۔ گویا انسان کا رونا فطری ہے۔ اگر پریشانی میں انسان کے آنسو آتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے، بلکہ یہ پریشانی کا اظہار ہے اور آنسو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندے کا معاملہ بھی عجیب ہے، ہر معاملے اور ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے خوشی اور اچھائی پہنچے تو اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے، اور اگر اسے کوئی دکھ اور رنج پہنچے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو وہ اس دنیا میں دکھ اور رنج بھی ہے، آرام خوشی بھی ہے، اچھائی برائی بھی ہے، تندرستی بیماری بھی ہے۔ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کو جنت جیسا ماحول بھی مل سکتا ہے، جنت تو نہیں لیکن جنت جیسا، اور جہنم جیسا ماحول یا پریشانی مل سکتی ہے۔ یہ سب چیزیں عارضی ہیں۔ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا مزہ چکھا دیا ہے کسی حد تک انسان کو۔ تو مومن کا ایمان ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے اور اسی کے حکم اور فیصلے سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے بندے کا یہ حال ہونا چاہیے کہ جب کوئی دکھ اور مصیبت پیش آئے تو مایوسی کا شکار ہونے یا غلط طریقے سے اظہار غم کرنے کے بجائے صبر سے کام لے، اور اس یقین کو دل میں تازہ رکھیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہی دکھوں سے نجات دینے والا ہے۔ اور اسی طرح جب مومن پر خوشی آتی ہے اور کوئی رحمت آتی ہے تو وہ ہرگز اس کو اپنی قوت کا نتیجہ نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ اس کے عمل کی وجہ سے یا اس کی طاقت کی وجہ سے یہ ملا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور وہ کسی بھی وقت نعمت چھین بھی سکتا ہے، اس لیے نعمت ملنے کا شکر لازم کرنا چاہیے۔ ان باتوں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ خوشی کی حالت میں بھی بندہ خدا سے وابستہ رہنا چاہیے اور مصیبت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ حالات چینج کرنے کی قدرت اللہ کے پاس ہے۔ جو اللہ انسان کو پریشانی دے سکتا ہے وہی اللہ اس پریشانی کا حل بھی دے سکتا ہے، اور وہی اللہ خوشی بھی دے سکتا ہے، اور وہی اللہ خوشی لے بھی سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں وہ سب کچھ ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر تو نے ابتدا ہی سے صدمے کو برداشت کیا اور میری رضا اور مجھ سے ثواب کی نیت کی تو میں راضی نہیں ہوں گا جب تک تو جنت میں نہ چلا جائے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ انسان اگر مصیبت آتے ہی اللہ سے راضی ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ مصیبت پڑی ہے اور مصیبت میں خوب شور مچا رہا ہے، رونا پیٹنا ڈال رہا ہے، اور وقت کے ساتھ جب صبر آ جائے تو بولے صبر ہے۔ یہ صبر نہیں ہوگا بلکہ یہ وقت کا مرہم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ فرما دیا ہے کہ جو انسان شروع سے ہی برداشت کرے گا صدمے کو اور اللہ کی رضا میں راضی رہے گا تو اللہ تعالیٰ کا بھی پھر وعدہ ہے کہ اس کو جنت ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی جانی یا مالی مصیبت میں مبتلا ہوا ہو اور کسی سے اس کا اظہار نہ کرے اور نہ لوگوں سے شکایت کرے تو اللہ کا ذمہ ہے کہ وہ اسے بخش دیں گے۔ یعنی کہ اپنی مصیبت آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے بات کریں، مشکل وقت میں، پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے ہی اس کا اظہار کریں، لوگوں کے سامنے مت کریں، کیونکہ لوگ تو خود بے بس ہیں، لوگ خود اللہ تعالیٰ کے آگے بے بس ہیں، لوگ خود پریشان ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام نزع کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ اس کے بعد پھر آنسو جاری ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہے، اور ہم زبان سے کوئی بات نہیں کہتے مگر جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ گویا انسان کا رونا فطری ہے۔ اگر پریشانی میں انسان کے آنسو آتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے، بلکہ یہ پریشانی کا اظہار ہے، اور آنسو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ آپ اللہ کے آگے رو رہے ہو کہ اللہ کو دکھا رہے ہو کہ میں مجبور ہوں، بے بس ہوں، صرف اللہ تعالیٰ ہی مجھے اس حالت میں مجھ پر رحم کر سکتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو رخساروں کو پیٹے، گریبان پھاڑے
اور زمانے جاہلیت کی طرح پکار پکار کر روئے۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر جہاں پر کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو لوگ کیسے پیٹ پیٹ کر روتے ہیں، تو گویا اس حدیث سے منع کیا گیا ہے کہ ایسے مت کیا جائے، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی رہا جائے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ صدمے اور غم ملنے پر صبر کرے، زبان پر شکوہ نہ لائے، اور انسانی فطرت ہے کہ پریشانی میں انسان کے آنسو نکلیں گے، اور یہ غم کا اظہار ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور مومن کو شرعی حدود سے باہر نہیں جانا چاہیے، اس کو ہر حال میں اللہ کی طے کردہ حدود کے اندر رہنا چاہیے، اور اور جب مصیبت پہنچے تو صبر پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور صبر اور شکر پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔